اس چیز کو ختم کرو یار, نکالو میرا جلوس, میں اس کو خود گھر سے نکال دوں. آپ کو کیا پتا میں نے زندگی کیسے گزاری. چند لوگ جو ہیں وہ 4 ٹکوں کی خاطر, ہمیں ایک ایک چیز کا پتہ ہے. یہ 4-5 دن جو ہم نے تحقیقات کی ہیں, ہمیں ایک ایک چیز کا پتہ ہے, کہاں سے بات شروع ہوئی, کہاں پر ختم ہوئی. آئے کوئی ٹیم, آئے جوڈیشل کمیشن, آئے HEC کی کمیٹی, بلائے باقی سیاستدانوں کو, بلائے وائس چانسلر کو, بلائے ان کی کمیٹی کو. لیکن جب ایک تماشا لگ گیا کہ جی بھاگ گیا, جی چھپ گیا, جی یہ ہو گیا, جی فلاں ہو گیا, پھر میں نے کہا کم از کم آپ یہاں کی لوکل میڈیا ہو, آپ مجھے جانتے ہو, میں آپ لوگوں کو جانتا ہوں, میں کم از کم آپ کو یہ بتاؤں کہ بھائی اس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے, واللہ باخدا نہ اس کا سر ہے نہ پاؤں. میں ابھی بھی آپ کو یہ میں نے حد تک عزت کا دعویٰ کر دیا کچھ صحافیوں پر میں ایک آدھ دن میں میرے وکیل لیگل نوٹس بھیج دیں گے. بھائی آئے نا, ثبوت لائیں. یہ روز کا تماشا, روز کبھی جوتیاں کھاتے ہیں, کبھی مار کھاتے ہیں, کبھی تماشا لگواتے ہیں اپنا. رات کو چینل کے اوپر بیٹھ کر یہ بن جاتے ہیں کہ ان سے بڑا انٹلیکچوئل کوئی نہیں ہے. لوگوں کی عزت اچھالنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے انہوں نے, لوگوں کی عزتیں اچھالنے کے لائسنس ملے ہوئے ہیں ان کو. یہ ادھر نہیں چلے گا. نہ میں بھاگنے والے دن پیدا ہوا تھا, نہ میں چھپنے والے دن پیدا ہوا تھا, اور مجھے پتہ ہے اس طرح کے مراحل کو اس طرح کے پیش کیا جاتا ہے. یہ میرے ساتھ آج پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, بہت دفعہ ہو رہا ہے. اس میں مجھے تکلیف صرف یہ ہوئی, اگر میری ذات کی حد تک ہوتا, میرے بیٹے کی ذات کی حد تک ہوتا, شاید میں اس کی پرواہ بھی نہ کرتا. 25,000 طالبات ہیں یار, خدا کا خوف کرو, خدا کا خوف کرو. اب میں سے بھی کئیوں کی عزیزیں ہوں گی, وہ کئیوں کی عزیزہ ہوں گی, میری عزیزہ ہوں گی وہ. یار یہ ہمارا یہ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے تھا, ہمارا یہ ہمارے رویے ہونے چاہیے تھے کہ کوئی وی سی کی سپورٹ کر رہا ہے, کوئی وی سی کی مخالفت کر رہا ہے, کوئی وی سی کو ایکسٹینشن دلا رہا ہے, کوئی وی سی کو ایکسٹینشن نہیں دلا رہا. ابھی ایک کمیٹی چیف منسٹر نے بنائی, وہ آئی, مجھے نہیں پتا وہ چلی گئی ہے کہ ابھی ادھر ہے. ایک کمیٹی اور بنی, ایک ہائر ایجوکیشن کمیشن نے بنائی. لیکن یہ ساری کمیٹیاں یہ میرے اتنے مہربان ہیں, انہوں نے کل کو کہنا یہ تو جی وہ وفاقی وزیر تھا جی, اس نے اپنا اثر استعمال کر دیا. میں نے چیف منسٹر کو خط لکھا, میں نے اسے کہا کہ اس بات کو چھوڑ دو, اگر میں بھی ملوث ہوں مجھے بھی چوک کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دو. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو لکھو کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائے اور یہاں پر آ کر تحقیق کرے کہ اس کی اصل محرکات کیا تھے, کہاں سے بات شروع ہوئی. آج کا نہیں ہے یہ, ایک ہمارا بشیر پٹواری ہوتا تھا, اس کا یہ دوتا ہے. سارے کا سارا خاندان, سارے کا سارا چک میرا سپورٹر ہے. اور ہم نے تو اس کو تو یونیورسٹی چھوڑے ہوئے, وہ ATI کا ناظم ہوتا تھا یہاں پر اس کا ایک مخالف گروپ تھا, پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, میاں حسنین کے کیا نام ہے اس کا. ساڑھے جو کئیاں دا یار ہو, کئیاں نو شام نو چکدا ہے, کئیاں نو کھڑدا ہے, کئیاں نو کردا. ہم سے باتیں چھپی ہوئی تو نہیں ہے نا, ہم اسی شہر میں رہتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یار ایک آدمی کو بھاولپور چھوڑے ہوئے 2-2.5 سال ہو گئے, وہ کراچی ہوتا ہے, اپنی ملازمت کرتا ہے. اب مجھے آپ یہ بتاؤ کہ اس نے ایک شادی کی, اس کے بعد ایک دوسری عورت کے ساتھ اس نے ایک آرام زندگی کی, آئس کا وہ یا نشے کا, کسی بھی نشے کا وہ عادی ہو گیا. اور اس کے بعد اگر وہ پکڑا گیا ہے, یونیورسٹی کے واقعے سے کتنے دن پہلے پکڑا گیا, آپ نے تحقیق کی ہے کسی نے تحقیق کی ہے. اس کے بعد ایک پروفیسر پکڑا گیا یونیورسٹی کا, ابو بکر, اس کے وائس چانسلر ثابت کر دیں, وائس چانسلر نے یہ کہا سر نہیں, اس نے وہ میری بات سنیں جی گزارش ہے کہ آپ سوال سننے پہ لاتے. یہ زبان زدیاں اس سے پہلے ہو چکی تھی کہ جب جس وقت پریس کانفرنس وائس چانسلر صاحب کر رہے تھے کہ یونیورسٹی کے انتظامیہ کی طرف سے کہ اس میں طارق رشید چیمہ صاحب کے انوالو. جب پریس کانفرنس ہوئی تو وہ دائیں بائیں سے نکل رہے تھے, جس میں ہمارے ARY کے نمائندے نے یہ کوشچن ریز کیا کہ جناب آپ پہلے تو یہ کہتے ہیں نام کیوں نہیں لیتے پولیس کا یا وزیر کا, جو بھی ہے آپ, پھر اس نے نام دیا. اس پہ میڈیا بھائی جان, وہ میں آپ کو بلوچ صاحب, آپ میرے بھائی ہو, نہیں آپ میرے بھائی ہو, میں آپ کی جی. اب بھاولپور کا میڈیا باعث ہے, بھاولپور کے صحافی اس طرح سے ہیں, آپ نے اس میں بھی کوئی نشان دے لی کہ یہ اسلام آباد کے صحافی ہیں یا بھاولپور کے صحافی ہیں. بھائی جان آپ نہیں, آپ بلوچ صاحب میرا آپ جواب سن لیں نا. آپ نے 2 باتیں کی ہیں.
ایک بات آپ نے کی ہے کہ احسان کنجر پر یہ ایف آئی آر ہوئی، بھائی جان وہ اس ایف آئی آر کا بلوچ صاحب پلیز آپ بڑے پرانے جرنلسٹ ہو، نہیں مینے کو بھی گولی مارو، اس ایف آئی آر کا یونیورسٹی کے واقعے سے کیا تعلق ہے کہ بھائی یہ ہمارے نمائندے ہیں اور یہ ہمارے لیے آواز اٹھائیں گے؟ اگر یہ 6 مہینے سال یہ سلسلہ اور چلتا رہتا اسی طرح جس طرح یونیورسٹی میں چل رہا تھا تو اس کی بریک کہاں لگنی تھی جان؟ اس حوالے سے سوچ لیتے ہیں۔ تماشا لگا ہوا ہے، کسی کو فکر نہیں ہے ان طالبات کے مستقبل کی، کسی کو فکر نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہماری جامعہ ہے، 60-65 ہزار سے زیادہ طالب علم زیر تعلیم ہے یہاں پر، اور کسی ایک سیاستدان کو توفیق نہیں ہوئی۔ میں یہ چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور آپ سب کو علم ہے اس بات کا کہ انہوں نے 1 روپے کی کنٹریبیوشن اس اسلامیہ یونیورسٹی میں کی ہے۔ یہ صرف میں تھا جس نے یہ سڑک بھی اسلامیہ یونیورسٹی تک لے کر گئی، اس کے بعد حاصل پور والی سڑک تو بہت بعد میں شروع ہوئی، یہ سڑک اسلامیہ یونیورسٹی تک میں نے پہنچائی، اور جو میرے ذمہ وہ ڈاکٹر کون تھے، وہ بلال صاحب تھے، کون تھے وہ بلال خان، انہوں نے جو مجھے حکم دیا پولیس کو پتا ہوگا، میں نے پولیس کو کیوں پتا ہوگا؟ نہیں جی آپ کے کہنے پہ افسر لگتے ہیں، آپ کے کہنے پہ افسر رکھتے ہیں۔ میں نے کہا میں کچھ چیف ایگزیکٹو ہوں صوبے کا، میرے کہنے پر لگتے ہیں اور میرے کہنے پر رکھتے ہیں۔ اب ان کیا سرائیوں پر اگر آپ نے کسی کی عزت اچھالنی ہے، ان کیا سرائیوں پر اگر آپ نے اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنا ہے، ان کیا سرائیوں پر اگر آپ نے اپنے جرم چھپانے ہیں، تو بلوچ صاحب میرے پاس تو کوئی حل نہیں ہے نا میرے بھائی اس بات کا۔ میں تو اپنی ذات کی صفائی دے سکتا ہوں، یا یہ آپ آنے دو جوڈیشل کمیشن کو، آپ آنے دو جوڈیشل کمیشن کو، آپ کو ایسے تماشے یہاں پر نظر آئیں گے، ایسے تماشے نظر آئیں گے کہ آپ سب پریشان ہو جاؤ گے کہ اس یونیورسٹی میں کیا ہوتا رہا ہے، اور یہ جن لوگوں نے ہم پر الزام لگایا ہے یہ ذرا یہ معاملہ ایک دفعہ کلیئر ہو جائے۔ بھاگتے ہوئے میدان ایک جیسے ہوتا ہے۔ گزارش یہ ہے اس وقت پورے شہر میں پینا فلیکس لگے ہوئے، میں آپ تمام حضرات کا، پرنٹ میڈیا کا اور تمام مختلف چینل سے آئے ہوئے دوستوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ اس لیے بھی ادا کرتا ہوں کہ میرے پروگرام میں یہ تھا کہ میں سوموار کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اور سوموار کو آپ کے ساتھ گپ شپ لگا کر اور میں اسلام آباد کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ لیکن آج آنن فانن یہ آپ کو تکلیف دینی پڑی ہے کیونکہ چائنا کے ڈپٹی پرائم منسٹر تشریف لائے ہیں، کل بے شمار ان کے پروگرام ہیں، اور اس کے لیے پھر مجھے صبح حکم ملا کہ میں نے آج ہر حالت میں اسلام آباد پہنچنا ہے، تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ تمام حضرات کو بہت جلدی میں آپ کی برادری سے لے کر، آپ کی صحافی برادری سے لے کر اگر کسی نے نمائندگی کا حق ادا کیا ہے تو وہ بھی صرف میں ہوں، اور کسی سیاستدان کو یہ توفیق نہیں ہوئی ہوگی کہ وہ بھاولپور کی صحافتی برادری کی امداد کے لیے آگے آئے یا ان کے مسائل کے حل کے لیے آگے آئے۔ میں آپ سے کوئی فیور نہیں مانگ رہا، میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے یار ان بچیوں کا، ان کے ماں باپ کا فکر کرو، ترس کھاؤ ان کو، ترس کھاؤ۔ اگر آپ کے پاس کچھ ہے اس چیز کو ختم کرو یار، نکالو میرا جلوس، میں خوش ہوں گا آپ پر، میں آپ پر راضی ہوں گا کہ آپ نے ایک ایسی چوری کو میری کو پکڑا ہے، یا میری اولاد کی چوری کو پکڑا ہے۔ یار میں تو یقین کرو، میں تو اس طرح کے یہ مجھے پتہ لگ گیا یہ اس قسم کا، میں اس کو خود گھر سے نکال دوں۔ آپ کو کیا پتا میں نے زندگی کیسے گزاری ہے؟ آپ کو کیا پتا میری زندگی کے شبانہ روز کیسے گزرے؟ آپ کو نہیں پتا واللہ باخدا۔ اور آپ لوگ بیٹھ کر چند لوگ جو ہیں وہ 4 ٹکوں کی خاطر، ہمیں ایک چیز کا پتہ ہے، یہ 4-5 دن جو ہم نے تحقیقات کی ہیں، ہمیں ایک چیز کا پتہ ہے کہاں سے بات شروع ہوئی، کہاں پر ختم ہوئی۔ آئے کوئی ٹیم، آئے جوڈیشل کمیشن، آئے HEC کی کمیٹی، بلائے ہمیں، بلائے باقی سیاستدانوں کو، بلائے وائس چانسلر کو، بلائے ان کی کمیٹی کو۔